آج سے 2-4 دن قبل قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا اور منظور ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بل منظور ہوا کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے۔ وہاں جو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، مجھے اس مرتبہ مخاطب کر کے کہا فاروقی صاحب ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، ان گستاخوں کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم FIR درج کروائیں گے۔ اب قانون بننے جا رہے تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اب خوشی کا اظہار کرو نا کہ پہلے ہم پکڑاتے تھے پکڑتے نہیں تھے، اب قانون بن رہا ہے پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب قانون بنے گا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ تم میں ہر فرد گستاخ ہے، کوئی خاموش گستاخ ہے اور کوئی بھونکتا ہوا گستاخ ہے۔ مسلمانوں تم بڑے زمانے تک ہمیں تانے دیتے رہے، تم بہت دور تک ہماری مخالفت کرتے رہے، تم ہمیں شدت پسند کہتے رہے، تم ہمیں دہشت گرد کہتے رہے، تم ہمیں ملک دشمنی ہمارے سر پر تھومتے رہے، ہمارے خلاف اپنی محفلوں میں باتیں کرتے رہے، نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، نہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ آج خون شہداء رنگ لایا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور وہ خود کہہ رہے ہم نہیں مانتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں ایک زمانے سے صحابہ کرام کی توہین کا سلسلہ جاری ہے۔ سنی شیعہ تو ایک زمانے سے دنیا میں رہتے ہیں، لیکن شیعہ کیا ایک اصول ہے کہ وہ تبرہ ان کے مذہب میں ہے وہ کرتے ہیں، تبرہ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، ان کی خوراک ہے۔ لیکن پہلے وہ تبرہ چھپ کر کرتے تھے تقیہ کی آڑ میں، کہ جناب تقیہ اور تقیہ کی آڑ میں ہم جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں لکھی ہوتی تھی اور کتابیں محدود ہوتی تھی، فارسی عربی میں ہوتی تھی، عام زبانوں میں ہوتی نہیں تھی۔ وہ کتابیں کوئی پڑھتا تھا تو وہ اس پر بحث کرتا تھا، یہ بحث علماء میں چلتی تھی اور آپس میں چلتی تھی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے اور یہ عقیدہ ٹھئی ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے، یہ بات چلتی تھی۔ لیکن ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ایک انقلاب آیا اور وہ انقلاب خمینی کے نام سے آیا۔ خمینی نے اس انقلاب کو جو فرانس کی مدد سے آیا تھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسلامی انقلاب آیا اور فرانس کی مدد سے آیا، اور وہاں پر جب وہ وہاں پر پہنچے اور پوری کفریہ طاقتیں ان کے پشت پر تھی، ان نے وہاں پر حکومت اپنی لی، اور لینے کے بعد انہوں نے جو وہاں قانون بنایا اس میں یہ تھا کہ کوئی سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، صدر نہیں بن سکتا، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، وہاں صرف بن سکتا ہے تو اثنا عشرہ شیعہ بن سکتا ہے۔ اب جب بات وہاں سے آگے چلی، جب وہ ملک انہیں مل گیا تو اس ملک کے ملنے کے بعد انہوں نے وہاں سے مختلف زبانوں میں وہ کتابیں جو عربی میں تھی اور جو فارسی میں تھی اور جن میں ان کے عقائد لکھے تھے انہیں کھول کھول کر دینا شروع کر دیا، اور وہ مختلف ملکوں میں آئی، پاکستان میں بھی آئی۔ پھر اس کتابوں کے اردو ترجمے ہونے شروع ہو گئے۔ پھر یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ان کے امام پر نئی کتابیں لکھنی شروع کر دی، جن میں جامع المنتظر کے غلام حسین نجوی جو بعد میں اس دنیا سے دفع ہو گیا، اس نے اتنی غلیظ گندی تحریریں لکھی جس کا پڑھنا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ یوں صحابہ کرام کی توہین کا، یعنی وہ جو تبرہ ان کی عبادت تھا، اس کا پہلو کھلتا چلا گیا، اور کھولتے ہوئے انہوں نے یہ تبرہ سر عام کرنا شروع کر دیا، جلوسوں کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں، مجلسوں کی شکل میں، یہ سلسلے آتے گئے۔ پھر جب میڈیا بہت زیادہ پھیل گیا اور کوئی چیز چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکی، تو پہلے کتابیں تھی، پھر تقریریں آنے لگ گئی اور گستاخیاں شروع ہو گئی۔ 1985 میں 80 میں یہ انقلاب آیا، اور 1985 میں جنگ میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھ کے انہوں نے صحابہ کرام کے دفاع کی بات کی۔ جب ملک کے طول و عرض میں یہ کتابیں آنی شروع ہو گئی اور اس انقلاب کے اثرات پاکستان میں آنے شروع ہو گئے، اور پاکستان میں یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان میں خمینی انقلاب لایا جائے گا اور اس طرز کا انقلاب لایا جائے گا، اور ہمارے بہت سے مذہبی اسکالر بھی کہنے لگے کہ اس طرح انقلاب ہونا چاہیے، اس طرح انقلاب ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس انقلاب کو یہاں پروموٹ کرنے کی کوشش انہوں نے کی، اور یہ کہا کہ یہاں بھی وہ نظام آ جائے۔ اس نظام میں کیا تھا؟ اس نظام میں صحابہ کرام پر تبرہ، صحابہ کرام کی تکفیر، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اور اپنے مذہب کو دین اسلام پر حاوی کر کے
خود کو مسلمانوں میں شامل کرنا، حالانکہ ان کے عقائد اگر پڑھے جائیں تو ان عقائد کی کسی ایک سطر میں بھی یہ مسلمان کہلانے کے حقدار بن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا دین اسلام، وہ سارے کا سارا مذہب اسلام سے متصادم ہے اور اس سے ٹکراتا ہے۔ لہٰذا یہ محنت شروع ہوئی اور اس محنت کے نتیجے میں ملک میں انتہائی جو ہے وہ حالات خراب ہوئے، دہشت گردی پروان چڑھی۔ ظاہر ہے جب ان کے عقائد کھل کر بیان کیے تو ایران سے پیسہ ملا، دہشت گردی آئی، علماء، صلحاء، نیکوکار، مدارس والے مسجدوں میں بم دھماکوں تک شروع ہو گئے، علماء کے قتل کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، انتہائی مشکل حالات میں پاکستان چلا گیا۔ پھر سب نے محنت کر کے اس پاکستان میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تاکہ اس ملک میں امن ہو سکے اور ہم سکھ کا سانس لے سکے۔ اس ملک میں پائیدار امن کے لیے اور قیام امن کے لیے قانون سازی کی جائے، اور قانون سازی یہ ہو کہ اس ملک میں کوئی مقدس شخصیات کی توہین نہ کر سکے۔ آپ کے دروازے کے باہر اگر کوئی آدمی آ کر آپ کے باپ کو گالی دے گا تو کیا پھر امن قائم رہے گا؟ بھئی آپ کی اکثریت جائیں وہاں پر دوسری پارٹی والا آ کر اگر صرف ڈول ہی بجائے گا تو کیا امن قائم رہ سکے گا؟ اور اگر آ کر وہ آپ کے لیڈروں کو گالی دے تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ یقیناً بدامنی ہوگی، یقیناً انتشار ہوگا۔ توہین صحابہ کرام کی، اور وہ بھی ملک پاکستان میں جہاں کا چپا چپا صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ سلسلے پر ہم نے کہا قانون بنایا جائے، کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے، خود کوئی فیصلہ نہ کرے، جذبات میں آ کر کسی گستاخ کو قتل نہ کرے، بلکہ اس کے لیے قانون بنایا جائے، ضابطہ بنایا جائے۔ یہ ملک ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے کہ اس میں کوئی قانون، ملک ہے، اس ملک کو لیا گیا، اس کے ضابطے، اس کا آئین ہے، اس کی آئین میں، اس کے قانون میں، اس کے ضابطوں میں ایسی چیز لائی جائے، گستاخی کوئی بھی کرے، وہ گستاخی اہل بیت کی ہو تب یا صحابہ کی ہو تب، ان دونوں صورتوں میں اسے گرفت میں لانا چاہیے، اسے پکڑا جانا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا اور درینہ مطالبہ تھا۔ اس پر مولانا جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے خود الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جانا چاہا، وہ نہ جا سکے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہمارے دوسرے قائد علامہ ایثار القاسمی رحمت اللہ علیہ جیت کر اسمبلی میں گئے، انہوں نے وہاں جا کر اس پر محنت شروع کی۔ جیسے ہی محنت شروع کی انہیں نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے اپنے اسمبلی کی تقریر میں کہا مجھے مارنے کے لیے ایران سے کمانڈو آ گئے، اس لیے کہ جب ہم یہاں قانون کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ جس ملک کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایران ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایران کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اس بل کے آتے ہی وہ بلوں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، اس بل کے آتے ہی ان کے ماتھے پر بل پلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس بل کے آتے ہی انہیں پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو جاتی ہے۔ بھئی قانون بنوا رہے ہیں، ضابطہ بنوا رہے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے، لہٰذا انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ ان کی جگہ اسمبلی میں گئے، انہوں نے اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا، چوک اور چوراہے کی لڑائی کو اسمبلی میں لے گئے جہاں ضابطے اور قانون بنتے ہیں، اور یہی ایک محب وطن کا طریقہ کار ہے کہ وہ لڑائی کو گلی کوچوں سے نکالے اور اس ایوانوں میں لے جائے جس ایوانوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہی کام ہماری جماعت کے قائد مولانا اعظم طارق نے شہید نے کیا کہ اسمبلی میں جا کے ناموس صحابہ بل پیش کیا، لیکن وہی طاقتیں اور وہی قوتیں سامنے آئی اور انہوں نے وہ بل منظور نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ قومی اسمبلی نے اس بل کو سراہا لیکن اسے منظور نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد جو ملک کے حالات ہوئے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کتنا خون گرا اور کتنی افراتفری ہوئی، کتنا انتشار پھیلا، کتنا فرقہ واریت کو ہوا ملی، وہ سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ ان شہداء کی خون کی برکت سے اور ان شہداء کی قربانیوں کی برکت سے آج سے 2-4 دن قبل قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا اور منظور ہو گیا۔ وہ بل صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عزت اور عفت کا بل تھا کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو کم سے کم سزا 10 سال ہو، اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر اس ملک کے کسی عام شہری کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ عدالت میں جائے تو اس کے خلاف الزام لگانے والے کو 10 سال سزا تھی، اور اگر کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے تو ہمارے قانون میں صرف 3 سال سزا تھی۔ 3 سال کا مطلب ہے قابل ضمانت ہے، اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ یعنی عام فرد کی حیثیت
صحابہ کرام سے زیادہ رکھی گئی۔ جماعت اسلامی کے ممبر مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب نے جو بل پیش کیا، اس بل کو بنا کر انہیں دیا گیا اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے اپنے مومن مسلمان پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا، اس ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ بل پیش کیا۔ پوری اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا۔ کہے الحمدللہ، جس کے لیے اتنی قربانیاں لگی تھی وہ بل پیش ہو گیا، پیش ہونے کے بعد منظور ہو گیا قومی اسمبلی سے، اب اسے سینٹ میں جانا ہے اور سینٹ سے منظور ہونا ہے۔ جیسے ہی وہ بل منظور ہوا کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے، کوئی نام، نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام ہے، بل میں کوئی نام نہیں ہے۔ کسی کے خلاف تو ہے ہی نہیں، وہ خلاف صرف گستاخوں کے۔ کس کے خلاف ہے؟ صرف گستاخوں کے خلاف ہے، صرف فقط، کسی کا نام نہیں ہے، نہ دیوبندی کا نام ہے، نہ بریلوی کا نام ہے، نہ اہل حدیث کا نام ہے، نہ حنفیوں کا، نہ حنبلیوں کا، نہ شافیوں کا، نہ مالکیوں کا۔ ایک ایسا مضبوط بل ہے جس میں کسی کا نام نہیں ہے، گستاخوں کے خلاف ہے۔ جو گستاخی کرے وہ حنفیوں میں کرے، حنبلیوں میں کرے، شافیوں میں کرے، مالکیوں میں کرے، وہ دیوبندیوں میں کرے، بریلویوں میں کرے، اہل حدیثوں میں کروں، میں کروں، کوئی اور کرے، مسجد میں کرے، مدرسے میں کرے، منبر میں کرے، محراب میں کرے، جو گستاخی کرے یہ اس کے خلاف ہے۔ پتہ چلا یہ بل صرف گستاخوں کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اب ہر آدمی خوش ہے کہ اچھا ہو گیا، اب جو نہ خوش ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جو کہہ رہے ہیں میں اس بل کو پاس نہیں دوں گا، یہ کون ہے؟ اور کہتے ہیں جی لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ جائے گا۔ ایک چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کرپشن والا بدعنوانی کرتا ہے، قانون بننے لگتا ہے، وہ کہتا ہے نا یہ نہ بنائیں۔ بھئی کیوں نہ بنائیں؟ وہ جی اس سے دیکھیں نا، اس سے تو ہر کوئی کسی پر چوری کا الزام لگا دے گا، اس سے تو ہر کوئی کسی پر کرپشن کا الزام لگا دے گا۔ تو یہ ملک ہے، اس کی عدالتیں الزام لگانے سے تھوڑی ہوگا، تحقیق کرنے سے ہوگا۔ بھائی تو اس کا مطلب ہے الزام لگا دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کے خلاف قانون نہ بنائے، ڈاکے کے خلاف قانون نہ بنائے، قتل کے خلاف قانون نہ بنائے۔ کتنے لوگ عدالتوں کے اندر ہیں جن پر قتل کا الزام ہے اور عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ شور شرابہ چوری کے خلاف بل پاس ہو اور کوئی شور کرے، یہ چور ہوگا نہیں ہوگا؟ ڈاکے کے خلاف بل پیش ہو اور کوئی شور کرے، یہ ڈاکو ہوگا نہیں ہوگا؟ قاتل کے خلاف بل پیش ہو اور کوئی شور کرے، یہ قاتل ہوگا نہیں ہوگا؟ اب جو لوگ شور کر رہے ہیں اس کا واضح اور کھلا اور واضح مطلب ہے کہ یہ شور کرنے والے خود گستاخ ہیں، خود۔ اور پورے ملک میں کسی پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک گروہ کے کہ وہ میدان میں آ گیا، اس نے کہا میں احتجاج کرنا پڑا، احتجاج کر لیں گے، اور کہا یہ بل ہمارے خلاف ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ مسلمانوں تم بڑے زمانے تک ہمیں تانے دیتے رہے، تم بہت دور تک ہماری مخالفت کرتے رہے، تم ہمیں شدت پسند کہتے رہے، تم ہمیں دہشت گرد کہتے رہے، تم ہمیں ملک دشمنی ہمارے سر پر تھومتے رہے، ہمارے خلاف اپنی محفلوں میں باتیں کرتے رہے۔ نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، نہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ آج خون شہداء رنگ لایا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور وہ خود کہہ رہے ہم نہیں مانتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ ہے گستاخ۔ قانون گستاخوں کے خلاف بنا، چیخنے والا ایک طبقہ سامنے سے آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بل پاس ہونا چاہیے، سینٹ میں بھی اسے پاس ہونا چاہیے، قانون کا حصہ اسے بننا چاہیے۔ لیکن اگر ایک طبقہ اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم سب کو اس پر میدان میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کل کو اگر کہا جائے اس بل کی حمایت میں کراچی سے اسلام آباد تک مارچ ہوگا تو تم سے پوچھتا ہوں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ کل اگر تم سے پوچھا جائے اس بل کے خلاف کچھ لوگ آئیں، ان لوگوں کے خلاف یا بل کی حمایت میں ہمیں کراچی سے اسلام آباد تک کا سفر کرنا پڑے گا، تم سے پوچھتا ہوں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ہاتھ کھڑے رہے، ہاتھ کھڑے رہے۔
سب آئیں گے، سب آئیں گے، اوروں کو بھی لائیں گے۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے استحکام کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے، آئین کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، ملک میں امن کا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے، تخریب کاری کو کچلنے کے لیے، سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم سب کو، دیوبندی ہیں تب، بریلوی ہیں تب، اہل حدیث ہے تب، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں باہر آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اسے چھوڑا جا سکتا؟ اور جو پارٹی اور سیاسی لوگ اس وقت اس بل کی مخالفت کریں گے، الیکشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے؟ سچ بتائیں۔ آپ اگر پارٹی میں بھی، آپ کو کہنا پڑے گا، اپنی جگہ بات آ گئی، پارٹی کی بات اپنی جگہ، لیکن اب بات نبی کی پارٹی کی آ گئی ہے، اب بات نبی کی جماعت کی آ گئی ہے، اب بات آقا کی عزت کی آ گئی ہے۔ اور میں حیران ہوں بھائی، اس بل میں یہ نہیں ہے کہ صرف صحابہ کی عزت ہے، اس بل میں صحابہ اور اہل بیت، کوئی ابو بکر کی توہین کرے اسے بھی سزا ملے گا، علی کی کرے اسے بھی سزا ملے گی، جو حضرت عائشہ کی کرے اسے بھی سزا ملے گی، جو حضرت فاطمہ کی توہین کرے اسے بھی، حسن و حسین کی توہین کرے اسے بھی۔ تو کیا تم کہتے ہیں اہل بیت کے محب ہیں، ان کے دشمن کے خلاف، مخالف کے خلاف قانون بن رہا ہے، تم پریشان کیوں بھائی؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے۔ اور میں مقتدر اداروں سے جمعے کے اجتماع میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور آپ ہم سے بات کرتے ہیں، یہ سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم گستاخی کے قائل نہیں، ہم گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارے مراجعوں نے گستاخی کے خلاف فتوے دیے اور یہ کہتے ہیں کچھ ان پڑھ اور جاہل لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں جس سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ ساری باتیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں اور آج انکار کر رہے ہیں، تو کیا جھوٹ اور منافقت واضح ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ وہاں جو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، مجھے اس مرتبہ مخاطب کر کے کہا فاروقی صاحب ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، ان گستاخوں کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم FIR درج کروائیں گے۔ اب قانون بننے جا رہے ہیں تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اب خوشی کا اظہار کرو نا کہ پہلے ہم پکڑاتے تھے، پکڑتے نہیں تھے، اب قانون بن رہا ہے، پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب قانون بنے گا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ تم میں ہر فرد گستاخ ہے، کوئی خاموش گستاخ ہے اور کوئی بھونکتا ہوا گستاخ ہے۔ گستاخ تو سارے ہیں۔ کسی آدمی نے عجیب مثال دی، اس نے کہا کتا سو کتا ہے، کتا کوئی بھونکتا ہے کوئی نہیں بھونکتا، تو کیا بھونکنے والا کتا ہے نہ بھونکنے والا نہیں ہے؟ ایک کتا بلڈنگ میں رہتا ہے، ایک بازار میں رہتا ہے، ایک ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، کبھی کبھی بھونکتا ہے، تو جو کبھی کبھی بھونکتا ہے یہ کتا نہیں ہے؟ وہ جو کبھی کبھی بھونکے تو کتا نہیں، اس کو کتوں سے نکال دو۔ جو کبھی کبھی بھونکے، جو چھپ چھپ کے بھونکتا ہے یہ کتا نہیں ہے، جو زور سے بھونکے یہ کتا ہے؟ بھئی کتا تو کتا ہے، زور سے بھونکے، آہستہ بھونکے، گھر پہ بھونکے، بازار میں بھونکے، وہاں بھونکے، یہاں بھونکے، کتا کتا ہی رہتا ہے۔ اور جب بھی اس کتے پہ دم پہ پاؤں آئے گا تو سارے ہی چیخیں گے۔ ملک کو بچانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہے۔ اس موقع کو اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو آپ یاد رکھیں اس ملک کو بدامنی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے اپنے اس پیارے ملک کو، پیارے وطن کو، اپنے سائے اور صاحبان کو، جس کو شہداء نے، ہمارے اکابرین نے مل کر بنایا، جس کے لیے قربانیاں دی، ہم اسے خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور کردار ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کا جو بل پیش ہوا، اس بل کو ہم منظور کرانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کریں گے، اور صرف کر کے ہم بتائیں گے کہ ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور تفریق مٹانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا قانون بنوانا ہے۔ جو گستاخی کرے وہ ہم میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو، کھلی اجازت ہوگی ہمارے، جو گستاخی کرے۔ آپ تو عمر قید کی سزا کی بات کر رہے ہو، ہم تو ملک کے لیے خاموش ہو گئے، ورنہ ہم اس پر سزائے موت کا قانون چاہتے ہیں کہ اسے سزائے موت ملنی چاہیے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہے، اقتدار اداروں والے اور جناب عدالتیں اور نظام اور قانون اسے سزائے موت دے تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے، نہ بدامنی ہو سکے۔